احمد کنڈی صاحب، احمد کنڈی شکریہ جی. اب کے برس ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے. اب کے برس ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے. پھولوں کو تقسیم کریں گے، کانٹوں کو تقسیم کریں گے. جناب اسپیکر، بہت اہم موضوع ہے. نیت اللہ صاحب کا میں مشکور ہوں، وہ آپ کے نوٹس میں لائے، اور ہاؤس کا بھی بڑا مشکور ہوں جو انہوں نے ایڈمٹ کیا. میں ریپیٹیشن نہیں کرنا چاہتا. نیت اللہ صاحب نے بہت ساری ایسی باتیں کی جو میں بھی کرنا چاہ رہا تھا. ان کی کمپوزیشن پہ بات کی، اس کے ٹائم فریم پہ بات کی، ملٹی انڈیکیٹرز پہ بات کی. میں صرف اس صوبائی حکومت کی توجہ، اور کل بھی میں نے آپ کو کہا تھا، صرف آپ کی سر توجہ ہمیں چاہیے. ہم صوبے کا مقدمہ لا رہے ہیں. مالی مقدمہ پیش کرنے کا صوبے کا سب سے بڑا فورم نیشنل فائنانس کمیشن ہے. لیکن بدقسمتی سے، ہماری خوش قسمتی بھی ہے اور بدقسمتی بھی ہے جناب اسپیکر، ہمارے ہاؤس میں ہمارے پاس فائنانس منسٹر بہت موسٹ ٹیکنیکلی ساؤنڈ پرسن ہے. لیکن اس پاکستان کی بدقسمتی رہی ہے، جب بھی کوئی ٹیکنیکل ساؤنڈ بندہ آیا ہے تو وہ پولیٹیکلی طور پہ گونگا ہوتا ہے، چاہے شوکت عزیز ہو، چاہے معین قریشی ہو، جس کی وجہ سے ریاست کو بھی نقصان ہوتا ہے اور صوبے کو بھی نقصان ہوتا ہے. ہم ان سے یہ التجا کریں گے، بستہ التجا کریں گے، جو ہمارے حقوق کا جو فورمز ہیں ان کے اوپر اپنی آواز اٹھائیں. ہمیں ملے یا نہ ملے، ہمیں اس سے بھی سروکار نہیں. نیشنل فائنانس کمیشن کا جو فورم ہے جناب اسپیکر، میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا ذکر نہ کروں تو ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. 2010 میں ہم نے امینڈمنٹس لائیں، بہت ساری امینڈمنٹس لائیں. میں بار بار کہتا ہوں، جو ہماری پروونشل اٹانومی کی جس طریقے سے ایڈریس کیا گیا تھا، شاید کوئی ایسا ماضی میں ڈاکومنٹ نہیں ہے. ہم نے ان فالٹ لائنز کو بند کیا جو کہ اس ریاست کے لیے خطرہ تھی. ہم نے ان قوم پرستوں کو اکٹھا کیا جو کہ پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر بیٹھ کے اس آئین کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اور ہم نے اس ڈاکومنٹس میں ان تمام چیزوں کو موبائل رکھ دیں، آپ موبائل یوز نہ کریں، گیلری میں موبائل یوز نہ کریں. ان تمام چیزوں کو لائے. جناب اسپیکر، یہ بڑی غور طلب بات ہے، اور میرے خیال میں اگر آپ ہمارا موشن نہ توڑے اور ہاؤس آرڈر میں رکھیں، بہت ہی اہم مقدمہ ہے صوبے کا، بہت ہی اہم مقدمہ ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاتے چلوں، پاکستان پیپلز پارٹی نے صرف امینڈمنٹ نہیں لائی بلکہ اس کو پروٹیکشن دیا انڈر وہ آرٹیکل 163A کے نیچے. میں نے کل بھی کہا تھا، دا شیئر آف دا پروونسز ان ایچ ایوارڈ آف دا نیشنل فائنانس کمیشن شیل ناٹ بی لیس دین دا شیئر گیون ٹو دا پروونسز ان پریویس ایوارڈ. اس کے ماضی کا جو ایوارڈ ہوگا اس سے زیادہ حصہ ملے گا. آپ نے کل سینٹ میں دیکھا، ترمیم آئی، اس پہ حملے ہو رہے ہیں، صوبائی خود مختاری کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. یہ ان کا رائٹ ہے، کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے جو چیزیں لائی، ہم نے بھی اپنی تیاری کرنی ہے. اس صوبائی حکومت نے بھی اپنی تیاری کرنی ہے. جناب اسپیکر، ہم نے اس صرف ورٹیکل شیئر نہیں بڑھایا صوبے کا، 57.5 ہم نے ورٹیکل شیئر کیا 7th نیشنل ایوارڈ میں، نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ میں. اس کے بعد ابھی تک ایوارڈ نہیں آیا. جناب اسپیکر، ہم نے ملٹی انڈیکیٹرز ہاریزنٹل ایوارڈ کیا. 82% پاپولیشن، 10.3% ہم نے پاورٹی اور بیکورڈنس کو دیا، 5% ہم نے ریونیو جنریشن اور ریونیو کلیکشن کو دیا، 2.7% ہم نے انورس پاپولیشن ڈینسٹی کو دیا. یہ تمام چیزیں چھوٹے صوبوں کو فائدہ دیتی ہیں، بلوچستان کو فائدہ دیتی ہیں، خیبر پختونخوا کو فائدہ دیتی ہیں. اور یہ کس لیے کیا؟ مقصد کیا تھا؟ منزل کیا تھی؟ مستقبل کیا تھا؟ تاکہ ہماری اکانومی بڑھے، ہماری خوشحالی آئے، میرے لوگ خوشحال ہوں. پاکستان جس کا ہم نے خواب دیکھا تھا ویلفیئر اسٹیٹ کا، میرے لوگوں کو پانی ملے، روزگار ملے، اسکول ملے، صحت ملے، وہ قائد اعظم کا خواب پورا کرنے کے لیے، تاکہ یہ ریاست اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے اور ایک ریاست بنے، سوشل ویلفیئر اسٹیٹ بنے، اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ بنے. یہ جناب اسپیکر، اس لیے ہم نے یہ معیشت نہیں بڑھائی تھی تاکہ یہ صوبائی حکومت اپنی غفلت کی وجہ سے ہمارا کیس اور ہمارا مقدمہ لڑ نہیں رہی. جناب اسپیکر، ان میں اہلیت ہے، لیکن میں بار بار کہتا ہوں یہ اپنی نوکریاں بچانے کے لیے کر رہے ہیں. لیکن تاریخ میں ان لوگوں کے نام نہیں ہے. جناب اسپیکر، میں آج پھر کہتا ہوں، تاریخ میں ان لوگوں کا نام ہوگا جو اپنے حقوق کے لیے لڑیں گے، جو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے. جناب اسپیکر، میں صرف یہ چاہتا ہوں، میں نے کل بھی سلطان صاحب کو کہا، ہمیں نتائج سے غرض نہیں ہے، ہمیں آپ کے لگن سے غرض ہے. آپ کے پاس اتنی بڑی بیوروکریسی، آپ کی کیا کیلکولیشن ہے؟ میں آج آپ کو پروف کر کے دیتا ہوں. 20 منٹ مجھے دے دیں، میں آپ کو پورا صوبے کا مقدمہ سامنے رکھ کے دیتا ہوں. جناب اسپیکر، ملٹی انڈیکیٹرز ہیں، ریپیٹیشن میں نہیں جاتا. 4 ملٹی انڈیکیٹرز ہیں. انڈیا میں 5 انڈیکیٹرز ہیں. انڈیا میں 15 ایوارڈ ہو چکے ہیں. 15 ہر 5 سال بعد ایوارڈ ہوتے ہیں، جس طرح نیت اللہ صاحب نے کہا، ہر 5 سال بعد ایوارڈ ہو جاتا ہے. ہم لوگ صرف کمیشن بناتے ہیں. ہمارے 4 ایوارڈ ہوئے ہیں، پولیٹیکل گورنمنٹ میں ہوئے ہیں. ڈکٹیٹر نہیں کر سکے. اگر یہ لوگ بھی نہیں کر سکیں گے تو شاید وہ ان ڈکٹیٹروں کی صفوں میں ہوں. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، انڈیا میں 15 ایوارڈ ہو چکے ہیں اور 5 ملٹی انڈیکیٹر ہے. اور سب سے زیادہ پورشن کس چیز کا ہے؟ 50%.
انہوں نے کہا ایک انکم ڈسٹینس، جو ریاست سب سے زیادہ کماتی ہے اور جو ریاست سب سے کم کماتی ہے ان کے درمیان جو ڈفرنس ہے سب سے بڑا ویٹیجز اس کو دیا گیا ہے، جو کہ چھوٹے صوبوں کو فائدہ ہوتا ہے، غریب صوبے کو فائدہ ہوتا ہے، بے روزگار صوبے کو فائدہ ہوتا ہے، بیکورڈ صوبے کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارا مرجر ہو چکا ہے، ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اگر اس ملک کو آگے لے جانا ہے، اس ریاست کو آگے لے کے جانا ہے، یہ صرف خیبر پختونخوا کا مقدمہ نہیں ہے، یہ گریٹر پاکستان کا مقدمہ ہے جس کا خواب علامہ اقبال نے اور قائد اعظم نے دیکھا تھا۔ جناب اسپیکر، میرے پاس وسائل ہیں، میری خوش قسمتی ہے جناب اسپیکر، ملٹی انڈیکیٹرز 4 ہیں، پاپولیشن، ریونیو جنریشن، پاورٹی اور آئی پی ڈی، انورس پاپولیشن ڈینسٹی۔ ہم کس چیز میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ریونیو جنریشن میں کر سکتے ہیں۔ پاپولیشن تو 10 سال بعد سینسز ہوگی، بیکورڈنس پہ بھی ہم اتنا رول نہیں پلے کر سکتے، آئی پی ڈی پہ بھی ہمارا علاقہ ڈٹرمنٹ ہے، ایریا وائز ہم نہیں کر سکتے۔ ریونیو کلیکشن میں ہم کر سکتے ہیں۔ آج ریونیو کلیکشن میں سب سے بڑا ریونیو کون جنریٹ کر رہا ہے؟ سندھ کر رہا ہے، سیکنڈ پہ پنجاب ہے، تھرڈ پہ میں ہوں، چوتھے پہ بلوچستان ہے۔ سندھ کیوں ہے؟ اس پہ ورکنگ کریں۔ اس کے پاس سمندر ہے، میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا 1200 کلومیٹر افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے۔ میرا بارڈر کھلے گا، میرا بارڈر چلے گا، میرا ریونیو بڑھے گا، میرا ریونیو بڑھے گا تو میری اکانومی بڑھے گی، میری اکانومی بڑھے گی تو پاکستان آگے جائے گا، پاکستان آگے جائے گا تو میرے خیبر پختونخوا کے لوگ آگے جائیں گے، میرے لوگ روزگار کرنے سندھ یا پنجاب نہیں جائیں گے۔ اب میں آپ کو پروف کر کے دیتا ہوں، 1229 کلومیٹر ہمارا بارڈر ہے، 1229 کلومیٹر۔ جناب اسپیکر، میں خوش ہوتا ہوں جب کرتارپور کا نام سنتا ہوں، 16.5 ارب روپے اس پہ لگتے ہیں۔ لاہور اور یہ خانوال یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم اس کے لیے قربانی دیں گے اور دی ہے ہم نے قربانی۔ واگا بارڈر کھلتا ہے، میرے لیے بہت بڑی بات ہے، میرے لیے، میں کہتا ہوں ہر پڑوسی کے ساتھ ہماری اچھے تعلقات ہوں، لیکن آرٹیکل 40 کہتا ہے، آرٹیکل 40 کہتا ہے اسٹرینتھننگ بانڈز ود دا مسلم ورلڈ اینڈ پروموٹنگ انٹرنیشنل پیس۔ آرٹیکل 40 آپ دیکھ لیں، آپ کے پاس کتاب پڑھی ہوگی، سب کتاب کی بات کروں گا۔ بابک سے پاس آواز دیتے جی سر کائنڈلی اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں، میں بالکل آپ کو نچوڑ نکال کے ایک پیجر نچوڑ نکال کے دوں گا، 1 پیجر، اونلی 1 پیجر، کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے۔ 1229 کلومیٹر میرا بارڈر ہے، میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس ڈی اے خان انگورڈا روٹ ہے، میرے پاس غلام خان روٹ ہے، میرے پاس تورخم خیبر روٹ ہے، میرے پاس جندول روٹ ہے، میرے پاس خرلاچی ہے، میرے پاس گورسل روٹ ہے۔ جناب اسپیکر، میرے پاس 7-8 انٹرنیشنل روٹس ہیں افغانستان کے ساتھ۔ ان افغانستان کے روٹ چلیں گے تو میرے ٹیکسز جو ہیں وہ کلیکٹ ہوں گے، میرے ٹیکسز کلیکٹ ہوں گے، میرا ریونیو جنریشن بڑھے گا، میرا ریونیو جنریشن بڑھے گا، این ایف سی میں میرا شیئر بڑھے گا، میرا شیئر بڑھے گا تو میرے لوگ خوشحال ہوں گے، آپ کے حلقے کے لوگ بھی خوشحال ہوں گے، ڈی خان کے بھی خوشحال ہوں گے، سب کے خوشحال ہوں گے جناب اسپیکر۔ اب یہ کس طرح ہوگا جناب اسپیکر؟ 1229 کلومیٹر میرے پاس بارڈر ہے جناب اسپیکر، 2700 غالباً پورے پاکستان کے پاس ہے، ادھر سمندر ہے، اس لیے وہ زیادہ کما رہے ہیں، میں کر سکتا ہوں۔ اور کس طرح کروں جناب اسپیکر؟ مجھے پیسے بھی نہیں چاہیے، مجھے کرتارپور کی طرح کام نہیں چاہیے، پہلے کام ہوا بعد میں اپروول ہوئی، 16.5 ارب روپے بعد میں اپروول ہوئی، اس بات میں بھی نہیں جانا چاہتا۔ مجھے پیسے نہیں چاہیے، میرے صرف بارڈر کھول دو، میری تجارت کھول دو، میری ٹریڈ کھول دو۔ میں آپ کو کہتا ہوں جو بھئی یار کس طریقے سے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، پاکستان آگے جاتا ہے کہ نہیں جاتا، یہ میں نہیں کہتا۔ جناب اسپیکر، ہمارے ملک کا روحانی باپ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جناب اسپیکر، علامہ اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا جناب اسپیکر، ایشیا جو ہے ایک جسم کی مانند ہے اور افغانستان اس میں دل کی مانند ہے، دل کی مانند جناب اسپیکر۔ یہ میں نے نہیں کہا، یہ ہمارے روحانی باپ نے کہا تھا، فرزند سیال کوٹھی نے کہا تھا، اندلیب حجاز نے کہا تھا، حکیم الامت نے کہا تھا، شاعر مشرق نے کہا تھا جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، میں یہ کہتا ہوں، اس نے کیا کہا؟ اس نے کلیئر کٹ کہا، آسیا یک پہ کرے آب و گلست، آسیا یک پہ کرے آب و گلست، ملت افغان دراں پہ کرے دل است، از فسادے او فسادے آسیا، یک در گشادے او گشادے آسیا۔ ایشیا میں اگر آپ امن چاہتے ہو تو افغانستان میں امن ہوگا تو ایشیا میں امن ہوگا، افغانستان میں فساد ہوگا تو ایشیا میں فساد ہوگا۔ یہاں تک وہ محدود نہیں تھے جناب اسپیکر، افغانستان پہ اس نے کتابیں لکھی ہیں، ہمارے مطالعے پاکستان کے پڑھنے والوں کو پتہ نہیں ہے اس ہمارے روحانی باپ نے کہا کیا تھا۔ ہمارے اس روحانی باپ نے کہا تھا، ڈاکٹر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، اگرچہ ذات ہندم، اگر میں ہندوستان کی پیداوار ہوں، اگرچہ ذات ہندم فروخ چشم من است، از خاک پاک بخارا و کابل و تبریز۔ اس نے سینٹرل ایشیا کی بات کی ہے، اس ٹریڈ روٹ کی بات کی ہے جو میرے اوپر گزرتا ہے، سب کانٹیننٹ پہ گزرتا ہے۔ کھول دو ٹریڈ روٹ، میں پیسے کما کے دوں گا پاکستان کو، میں ریاست کو کما کے دوں گا۔ جو آج یہ فیڈرل ایف بی آر کے 5 چیئرمین تبدیل کر چکے ہیں، کلیکشن نہیں کر سکے،
میں کہتا ہوں میرے پاس سونے کی چڑیا ہے لیکن خدا نہ مجھے چھوڑ دے، صرف چھوڑ دے، پیسے بھی نہیں مانگتا. یہ وہ ریونیو جنریشن ہے جناب اسپیکر. اور میں آپ کو بتا دوں جناب اسپیکر، بڑا ایک امپورٹنٹ شعر ہے. شارٹ کریں جی. سر 5 منٹ مجھے دے دیں، میری پارٹی سے کوئی بات نہیں کرتا. آپ نے 2 منٹ کہا تھا، 10 منٹ سے زیادہ ہو گئے. سر میں نے تو ٹائم مانگا ہی تھی. میں یہ کہتا ہوں جناب اسپیکر بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، بس 5 منٹ میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. 2 منٹ کریں جی. جناب اسپیکر میں یہ کہتا ہوں بڑا امپورٹنٹ ایک شعر ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمان. یہ بڑا اکثر آپ سنتے ہوں گے. یہ شعر پورا نہیں ہے، یہ خوشحال خان کی وصیت تھی بال جبرائیل میں. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قبائل ہوں ملت کی وحدت میں گم، قبائل ہوں ملت کی وحدت میں گم، کہ ہو نام افغانیوں کا بلند، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. کیوں آدھا شعر پڑھتے ہو؟ پورا پڑھو پتہ چلے. جناب اسپیکر مسلم ورڈز مجھے یہ کانسٹیٹیوشن مجھے کہتے ہیں مسلم ورڈز کے ساتھ پڑھاؤ. کانسٹیٹیوشن کے مطابق فیصلہ کرے میرے حق میں ہے، انسانی روایات کے مطابق کرے میرے حق میں ہے. علامہ اقبال جو ہمارا روحانی باپ تھا جس نے اس ملک کا خواب دیکھا تھا، اس کے پیغام پہ اور وصیت پہ اور نصیحت پہ عمل کرے تو مجھے کرنے دے. جناب اسپیکر یہ تو ٹریڈ روٹ کی بات ہے، اتنی زیادہ باتیں خدا کی قسم دل جلتا ہے لیکن ان کو احساس ہی نہیں ہے. 1 پیجر اس کا سلوشن ہے، 1 پیجر. جناب اسپیکر آئل پہ آ جائے، 161B کے نیچے آئل حالانکہ اسٹریٹ ٹرانسفر ہے. میری فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی انڈر 161 آرٹیکل اے کے پیراگراف بی میں وہ کلیئر کر کے the net proceed of the federal duty of excise on oil levied at a wellhead and collected by the federal government shall not form the part of the federal consolidated fund and shall be paid to the province in which the wellhead of the oil is situated. wellhead کدھر ہے؟ میرے پاس ہے. 50,000 بیرل بناتا ہوں جناب اسپیکر، 50,000 بیرل پر ڈے. 90,000 پورے پاکستان کی کنزمپشن ہے. 60% میں ہم سننے والے لوگ ہیں، سنانے والے لوگ ہیں. جناب میں نے کل آپ کو کہا 22 ہائیڈرو پاور اسٹیشن ہے پورے پاکستان میں، 14 میرے پاس ہے. پورا پاکستان 90,000 میگا واٹ بناتا ہے، میں 6,000 سب سے سستی ترین بناتا ہوں. ہائیڈرو اسٹیشن میرے پاس ہے. اور جناب اسپیکر فیوچر میرے پاس ہے. ہائیڈرو پاور میں دیکھ لیں، سکی کنارے میرے پاس ہے، میمند میرے پاس ہے، داسو میرے پاس ہے. داسو کی اگر میگا واٹ نکال لے 4,500 میگا واٹ، سکی کناری 900 میگا واٹ، میمند 800 میگا واٹ. فیوچر میرے پاس ہے. اس انڈس کے اوپر پروپوز ہوئے ایکسپرٹ 60,000 میگا واٹ پوٹینشل ہے. جناب اسپیکر میں بس ٹھیک ہے، میں آپ کو نہیں خفا کرنا چاہتا لیکن میں یہ کہتا ہوں صرف بہت ساری باتیں تھی، چلیں میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. 1 پیجر اس کا سلوشن ہے، 1 پیجر. آج سلطان صاحب کمٹمنٹ کر لیں، آج سلطان صاحب کمٹمنٹ کر لیں، سی ایم کے پاس جائیں، صرف ایک چیز مانگ لیں. اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق 154 کے آرٹیکل 3 کے مطابق سی سی آئی کی میٹنگ وہ کہتے ہیں the council shall have permanent secretariat and shall meet at least once in 90 days. اس میں پھر آگے پروویژن ہے provided that prime minister may convene a meeting on request of chief minister on urgent matter. ہم ارجنٹ بھی نہیں کہتے، 90 دن کی جو میٹنگ ہے وہی بلا لیں. جناب اسپیکر دسمبر کے بعد میٹنگ نہیں ہوئی، صرف یہ ایک خط لے چیف منسٹر سے، چیف منسٹر اتنا کہہ دے جو سی سی آئی کی میٹنگ کال کرو، نہ بھی کال کرے وہ ہمیں گلا نہیں ہوگا ان سے، ہم وڈرا ہو جائیں گے. لیکن کم از کم یہ ایک خط لائے چیف منسٹر سے تاکہ وہ بولیں، گونگے نہ بنے، بہرے نہ بنے. یہ گونگے ہوئے چکے ہیں ریاست کے آگے. اور یہ جو چیز اگر ہمیں ملے گی جناب اسپیکر، اس سے ہمارا پاکستان آگے جائے گا، ہمارا ملک آگے جائے گا. وہی فلاحی ریاست بنے گی جس کا خواب قائد اعظم اور علامہ اقبال نے دیکھا تھا. شکریہ. تھینک یو. خوشدل خان صاحب، جناب خوشدل خان صاحب.